کرے کہ تم نے باتھ روم میں کیوں لگائے تو مالک کیا کہے گا کہ میرا گھر ہے، میں بنا رہا ہوں، میری مرضی۔ تو یہ پابند نہیں ہے مالک کہ بھئی وہ وہاں باتھ روم میں وہ بلاک نہ لگائے یا وہ اینٹ نہ لگائے۔ اس نے پورا گھر بنانا ہے، جیسے چاہے، جو چیز چاہے، جہاں چاہے لگائے، چاہے وہ بیڈ روم میں بھی ہلکا جو ہے نا پتھر استعمال کرے، چاہے وہ باتھ روم میں بھی سب سے بہتر پتھر استعمال کرے۔ اس کو کس نے روکنا ہے یا کس حق سے کوئی اس کو بول سکتا ہے کہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو؟ لیکن جب ایک انسان کی مرضی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کا اختیار ہے، وہ مالک ہے، تو وہ رب کریم جو قادر مطلق ہے، مالک مطلق ہے، اس کے معاملات میں کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ تو وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے وہ معاف کرے یا چاہے عذاب دے، اور وہ اس بات کا پابند بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عبادت گزار تھا، عبادت کرتے 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 اتنا مقبول ہو گیا، اس کا اتنا مقام بن گیا کہ وہ جو چیز اپنی زبان سے ادا کرتا تھا اللہ اس کو پورا کر دیتا تھا۔ تو جب اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ میرا اتنا مقام بن چکا، تو اس نے کہا یا اللہ مجھے ایک ایسے سجدے کی توفیق دے کہ جب میرا وقت نزا ہو، میرا مرنے کا وقت آئے، تو اس ٹائم میں سجدہ کروں اور میری روح قبض ہو جائے اور میرا جسم نہ گلے، قیامت تک میں سجدے میں رہوں، تو میں تجھے سب سے لمبا سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ جب وہ قیامت کے دن حساب کتاب کی باری آئے گی تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ جاؤ، میں نے تجھے اپنے فضل، اپنے کرم سے معاف کیا اور جنت عطا کر دی۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا حساب لے، کیونکہ میں نے تیری عبادت کی اتنا مقام حاصل کیا کہ میں مستجاب الدعویٰ بن گیا، میں جب دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، پھر میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مرنے کے بعد قیامت تک سجدے میں رہا، اتنا لمبا سجدہ تو کسی کا نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو میرا حساب لے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا اگر تو حساب دینا چاہتا ہے تو پھر اپنے جو میں نے تجھے جسم عطا کیا، نعمتیں جو دیگر ہیں وہ تو بعد کی ہیں، پہلے جو جسم عطا کیا اس کی حساب سے شروع ہوتے ہیں، تو آنکھ کے حساب سے شروع ہوگا اور وہ اپنی اس آنکھ کے حساب سے نہیں نکل پائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں یہ بے مثال ہے۔ آنکھ، کان، ناک، انسان اگر اپنے فقط جسم کو دیکھے یہ بہت قیمتی ہیں۔ آج اگر مثال کے طور پہ کسی کا دل کام کرنا چھوڑ دے اور اس کا دوسرا دل لگانا پڑے کہیں سے منگا کے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ آج اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میں بہت زیادہ غریب ہوں اور کوئی اس کو کہے کہ ٹھیک ہے اپنی ٹانگ کٹوا دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں 50 لاکھ دیتا ہوں، 1 کروڑ دیتا ہوں، تو کوئی راضی نہیں ہوگا۔ تو انسان خود یہ سمجھے اگر کہ انسان خود کتنا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، انسان کی قیمت نہیں ہے، تو وہ آنکھ کے حساب سے نہیں نکل پایا کہ تم نے اس آنکھ سے کیا کیا دیکھا، اسی بات سے وہ حساب نہیں دے پایا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہوا حساب، اب اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو مجھے اپنے فضل سے ہی معاف کر۔ یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالی اگر حساب کتاب کی بات آئے تو کون اس کو حساب دے، تو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو لازم عذاب دے، کوئی نیکیاں کرے تو اس کو لازم اس کو جنت دے، وہ مرضی والا ہے اور وہ اس چیز کا پابند نہیں ہے۔ اس لیے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا، پیچھے تذکرہ کرنے کے بعد عذاب کا بھی، نیکی کا بھی، ہر چیز کا، فرمایا الم تعلم، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالی